ابھی کچھ دن پہلے میں نے علامہ طارق صاحب کا ایک بیان جو وہ دے رہے تھے، میں اس کو سن رہا تھا. اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جو نان مسلمس ہیں ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ اگر قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اس کتاب میں جب وہ شروع ہوتی ہے تو بسم اللہ سے شروع ہوتی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے شروع اللہ کے نام سے. تو جو غور و فکر کرنے والے غیر مسلم ہیں اور جو قرآن پہ غور و فکر کرتے ہیں، اصل میں وہ ہمیں کچھ سوالوں کے جواب ڈھونڈنے پر مجبور کر دیتے ہیں تاکہ ہم ان کے صحیح جواب ان تک پہنچا سکیں. تو اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر یہ کتاب اللہ کی ہے تو اللہ خود کیوں کہہ رہا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے؟ اللہ کے نام سے کیوں شروع کر رہا ہے؟ کیا اللہ اس کتاب کو خود پڑھ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے؟ تو جب بھی اسم اللہ یعنی کہ بسم اللہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں گرامر کے نظریے سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اسم اردو میں نام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جو نام ہے وہ کسی کی خاص پہچان ہوتی ہے. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے تاکہ اس کی پہچان کی جا سکے. اور اگر ایک گھر میں کئی بچے ہوتے ہیں تو ان سب کے نام الگ الگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کسی کا نام سلیم ہے اور اس کے ساتھ اس کے فادر کا سر نیم لگا ہوا ہے، مثال کے طور پر احمد لگا ہوا ہے، تو اس کا نام ہو گیا سلیم احمد. تو یہ سر نیم سب بچوں کے ساتھ لگ سکتا ہے لیکن سب بچوں کے نام مختلف ہوں گے تاکہ ان کی پہچان کی جا سکے. تو یہ جو پہچان ہے اس کو عربی لینگویج میں اسم کہا جاتا ہے. اسم کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی پہچان کر پانا. اور اس اسم سے پہلے جو با لکھا ہوا ہے جس کے نیچے کسرہ لگا ہوا ہے، جب با کے نیچے کسرہ لگ گیا تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں کی طرف سے. تو اگر آپ دیکھیں گے کی طرف سے یعنی کہ جب ہم کسی سائڈ سے کسی دوسری طرف جانے کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے انگلش لینگویج میں بھی ہم فرام کا استعمال کرتے ہیں. اور ایسے ہی یہاں پر یہ جو با کے نیچے جب کسرہ لگا ہوا ہے اس کے معنی بھی یہی ہیں کی طرف سے. اس کے بعد لفظ ہے اسم کہ اس کی پہچان ہے. کس کی پہچان ہے؟ اس کے بعد آتا ہے اللہ، اس اللہ کی پہچان ہے جس کی طرف سے یہ ہے. تو شروعات میں بتایا جا رہا ہے کہ جس کی طرف سے یہ ہے اس کی پہچان ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے. اب اگر ہم اس کو ایسے ٹکڑوں میں توڑ کر اور واپس اس کو کمبائن کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو رحمان اور رحیم ہے. تو بسم اللہ کے معنی ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے جو رحمان اور رحیم ہے. آپ کا آبجیکشن ہو سکتا ہے کہ یہ با کے نیچے جو کسرہ لگا ہوا ہے اس کے معنی فرام کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے سورہ عنکبوت کی 48ویں آیت میں جہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر تم اپنے دائیں ہاتھ کی طرف سے نہ لکھتے تو یہ لوگ شبہ میں پڑ جاتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں کیا جاتا ہے کہ اگر تم اپنے دائیں ہاتھ سے نہ لکھتے. اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو جب یہ آیت پڑھی جا رہی ہے سورہ عنکبوت میں، بیمینی کا لفظ وہاں پر آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں دائیں ہاتھ کی طرف سے. عربک لینگویج، ارمائک لینگویج، ہیبرو لینگویج اور ایسی بہت ساری لینگویجز ہیں جو دائیں ہاتھ کی طرف سے لکھی جاتی ہیں. اردو بھی ان میں سے ایک ہے. تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے کہ وہ لوگ شبہ میں پڑ جاتے یا وہ آپ کے اوپر شک کرتے. شک تو تب ہوتا نا کہ جب آپ ان میں سے نہیں ہوتے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نبی انہی کے بیچ میں سے اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے بیچ میں سے ایک رسول اٹھایا. تو جو رسول ہے یا نبی ہے یہ جب دائیں ہاتھ کی طرف سے لکھتا ہے اور اسی لینگویج کو لکھتا ہے جو ان کے بیچ میں کامن لینگویج ہے، تو پھر ان لوگوں کو کوئی شبہ نہیں رہتا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اجمی ہے، وہ انہی کے بیچ میں سے ایک رسول ہے. قرآن کے اندر آیت ہے کہ وہ تمہارے بیچ میں سے ایک رسول اٹھاتے ہیں، اس کا چناؤ کرتے ہیں، اس کو چنتے ہیں. تو وہ لفظ ہے بی یمینی کا. یمن کے معنی دائیں ہاتھ کے ہوتے ہیں اور جب باقی نیچے کسرہ لگ جاتے ہیں تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں دائیں ہاتھ کی طرف سے، یہ داہنے ہاتھ کی طرف سے، فرام رائٹ سائڈ. پھر سورہ نمبر 96 کی پہلی آیت اگر آپ اس پہ غور کریں گے، میں ایسا سوچنے کے لیے مجبور ہوں کہ آپ کے منہ سے بے ساختہ نکل جائے گا اچھا یار آج تک تو ہم کچھ اور ہی سمجھ رہے تھے. وہاں لفظ آیا ہے اقرا باسم ربک الذی خلق. تو اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا جاتا ہے پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا. یہ جو اقرا ہے اس کے معنی پڑھنے کے نہیں ہوتے، اس کے معنی ہوتے ہیں پروکلیمیشن کے، یعنی کہ اعلان کرنے کے، منادی کرنے کے. پہلے زمانے میں یہی ایک طریقہ تھا کہ نگاڑا لے کر کے ویکتی نکلتا تھا. ہم نے اکثر فلموں میں دیکھا ہے. اور جب سرکار کی طرف سے کوئی اعلان ہوتا تھا تو وہ پہلے نگاڑا بجاتا تھا پھر اس کا اعلان کرتا تھا. یہ ایک طریقہ تھا اعلان کرنے کا. تو اقرا کے معنی اعلان کرنے کے، اسی روٹ سے لفظ قرآن بھی بنا ہے. وہاں آیا باسم ربک الذی خلق. اعلان کر کس کی طرف سے؟ پھر وہاں پہ باقی نیچے کسرہ لگ جاتا ہے کی طرف سے. پھر آتا ہے رب کا لفظ آتا ہے رب کی طرف سے. اعلان کر اپنے رب کی طرف سے جس نے خلق کیا یا جس نے کریٹ کیا. تو آپ دیکھیں گے کہ اگر اقرا کے معنی پڑھنے کے ہوتے تو کوئی اگر آپ کے بیچ میں مسلمان ہے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم نماز نہیں پڑھتے. اور جب ہم اس کو اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی چیز ہے اور قرآن کی طرف واپس لوٹتے ہیں تو وہاں پر اقیم الصلاۃ ہے، وہاں پر ہے صلاۃ کو قائم کیجیے، صلاۃ کو
قائم کیجیے۔ اگر صلاۃ پڑھنے کی چیز ہوتی تو وہاں پر اقرا کے معنی اگر پڑھنے کے ہیں تو وہاں پر لفظ بھی اقرا کا ہی ہونا چاہیے تھا۔ میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اتنا کافی ہے کہنے کے لیے، اور کہتے ہیں سمجھدار کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ تو اقرا کے معنی اعلان کرنے کے، بی اسم کے معنی اس کی طرف سے کہ جس کی پہچان ہے کیا ہے، اللہ کی پہچان ہے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، رب کی پہچان یہ ہے کہ جس نے خلق کیا، اور بی یمینکا کے معنی دائنے ہاتھ کی طرف سے۔ تو اگر کسی آپ کے ساتھ کام کرنے والے یا آپ کے دوست احباب میں کوئی ایسا ویکتی ہے کہ جو اس بات کے اوپر آبجیکشن کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اپنی کتاب کو پڑھ، کہتا ہے کہ پڑھ اللہ کے نام سے، اور اللہ اس بات کو خود ہی کہہ رہا ہے، تو اس کو بتائیے آپ کہ بی اسم کے معنی ہے کہ وہ پہچان بتا رہا ہے بسم اللہ کہ اس اللہ کی پہچان یہ ہے کہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، اس کی طرف سے۔ تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ با کے نیچے جب کسرہ لگتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں اس کی طرف سے، پھر اس کے بعد اس کا نام آتا ہے۔ بہت شکریہ اس بات کو سننے کے لیے، آپ کا بہت بہت دھنیہ واد۔ آگے بھی آپ کے ساتھ ایسی کچھ امپورٹنٹ جو قرآن سے ریلیٹڈ باتیں ہیں جس سے ہم انبھگ ہیں، جس کو ہم نہیں جانتے، یا ہمیں جو غلط سکھا دیا گیا، کیونکہ کسی میسج کو اگر ڈسٹارٹ کرنا ہو، اس کے اصلی معنوں کو چھپا دینا ہو، تو اس میسج میں استعمال ہونے والے شبدوں کے جو ارتھ ہیں ان کو بدل دیا جاتا ہے۔ انہی میں سے ایک لفظ ہے، ایک شبد ہے جہاد، جس کے معنی جد و جہد کے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کے اصلی معنوں کو چھپا کر اس کی جگہ کوئی اور معنی آپ کے سامنے پیش کیے گئے جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہ پوری دنیا میں اس لفظ کی وجہ سے ان کو بدنام کر دیا گیا۔ اپنی بات کو رکھنا یہ ہم سب کا ایک کامن رائٹ ہے، اور ہم اپنی بات کو بہت بخوبی رکھیں گے، جو اصل چیز ہے اس کو ہم پیش کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز اس کو لائک کریے اور شیئر کریے۔ آپ کا بہت بہت دھنیہ واد سننے کے لیے۔ آگے بھی آپ کے ساتھ ایسی انفارمیشن شیئر کرتے رہیں گے۔